وزٹنگ کارڈ۔ آج کی کہانی کا عنوان ایک کورین لڑکی کے لیے۔ 1,00,000 آدمی ایک منٹ کے لیے خاموش تھے۔ ان کے چہروں پر بے پناہ اداسی تھی، ایسی اداسی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں، اب ان میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ ان کے ذہن یقیناً روشن تھے۔ اس سے پہلے کہ میں سوچتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا۔ وہ سڑکوں اور گلیوں میں نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بینرز تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بینرز کیسے لکھے تھے۔ ایک شخص نے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور خون سے سفید کپڑے پر لکھنا شروع کیا، یہ صریحاً قتل ہے، بے ضمیر قوم کا غیر انسانی ظالمانہ رویہ۔ اتنا لکھنے کے بعد اس کی انگلی سے ٹپکنے والا خون جم گیا۔ اس نے پھر انگلی کو زخمی کیا اور پھر لکھنے لگا، یہ قتل ہے، یہ قتل ہے، یہ قتل ہے۔ اور اس نے پورا کپڑا اپنے خون سے سرخ کر کے بینر بنا دیا۔ اس کے ہاتھ سے خون مسلسل ٹپک رہا تھا اور وہ سراپا احتجاج چلا جا رہا تھا، بالکل خاموش۔ اور پھر اندھیرا ہو گیا۔ وہ تمام سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں خوبصورت گلدستے تھے اور دور تک سمندر تھا۔ ان کی نظریں سمندر کو چیرتی ہوئی گہرائیوں تک گئیں اور معلوم نہیں انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بے تحاشا رونے لگے۔ وہ سب رو رہے تھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو ایک ساتھ روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھول سمندر میں پھینک دیے اور پھر ان کے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے خط سمندر میں گر گئے، یا انہوں نے گرا دیے، اور سمندر کی لہریں ان پھولوں کو اور ان خطوں کو مجھ سے اور تمام ماتم کناں لوگوں سے بہت دور لے گئیں، اور وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں یہ سب کچھ بہت دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھول، وہ خط اور ماتمی چہرے مجھ سے بہت دور تھے، لیکن مجھے یہ اطمینان تھا کہ مجھ میں اور ان میں سمندر کی لہروں کا رشتہ ہے، اور یہ پھول اور یہ خط بہت جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اور میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے خطوں میں اپنے آنسوؤں سے کیا لکھا ہے۔ پھول اور خط آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے، اور میں اوپر ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہا تھا جو میری نگرانی پر مامور تھا، لیکن میں نے دل میں پوری طرح طے کر لیا تھا کہ کم از کم ایک خط اور ایک پھول ضرور چوری کر لوں گا، چاہے مجھے اپنی جان کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ ہیلی کاپٹر مسلسل میری نگرانی کر رہا تھا، گلدستے میرے قریب آ گئے تھے۔ مجھے ان پھولوں اور خطوں سے اتنا متنفر اور خوفزدہ کر کے اس مہم پر روانہ کیا گیا تھا کہ میں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، جیسے یہ پھول بہت ہی خطرناک قسم کے ایٹم بم ہوں۔ میں نے بغیر ہاتھ لگائے وہ پھول اور خط ایک خاص قسم کے تھیلوں میں بھرنا شروع کر دیے۔ ہیلی کاپٹر مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب تمام پھول اور تمام خطوط میرے سٹیمر میں آ گئے تو ہیلی کاپٹر ذرا سا دور نکل گیا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی پھول کو چھو سکوں یا کوئی خط پڑھ سکوں۔ میں نے آہستہ آہستہ ہاتھ ان کی طرف بڑھایا اور خوف سے کپ کپا گیا۔ ہیلی کاپٹر مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ بہت دور ہے، تو پھر کوئی آنکھ میرے سٹیمر میں ہے۔ شاید میری اپنی آنکھیں ہیڈ کوارٹر جا کر میرے خلاف گواہی دے دیں گی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں تھا۔ میں ایسے ہی لوگوں کا غلام ہوں۔ میرا بڑھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا اور میں نے سٹیمر کا رخ واپس موڑ دیا۔ ہیلی کاپٹر کے علاوہ میری اپنی آنکھیں میری نگرانی کر رہی تھیں۔ میں ان پھولوں کو ضرور چھوؤں گا اور ان خطوں کو ضرور پڑھوں گا۔ بار بار وہ روتے ہوئے لوگ میری آنکھوں کے سامنے آتے اور کسی تصویر کی طرح ساکت ہو جاتے۔ فلم پھر چلتی اور وہ پھر رونے لگتے۔ وہ بے پناہ رو رہے تھے۔ میں نے آج تک کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا جن لوگوں سے تعلق ہے وہ کبھی روتے ہی نہیں۔ میں نے انہیں کبھی ہنستے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ وہ لوگ انسانی جذبوں سے یوں عاری ہیں
جیسے کمپیوٹر ایسی معلومات سے جو اسے پہلے سے فیڈ نہ کی گئی ہوں۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری زبان، میری آنکھیں صرف میری واپسی کی منتظر ہیں۔ یہ سب میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اسٹیمر بے قابو ہو جائے گا اور ایک انجان طاقت کے زیر اثر مجھے واپس لے جائے گا۔ میں اگر چاہوں بھی تو بھاگ نہیں سکتا۔ ہیلی کاپٹر اور میری آنکھیں میری نگرانی کر رہی ہیں۔ میں نے پھولوں اور خطوں کی طرف دیکھا۔ میرے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب ہیڈ کوارٹر میں ایک روبوٹ نے خودکشی کر لی تھی، اور ایک لمحے میں میں نے ایک فیصلہ کیا، نگران قوت سے نجات۔ اتنے باغیانہ خیالات کے بعد بھی اسٹیمر میرے کنٹرول میں تھا۔ مجھے حوصلہ ہوا کہ میں جس سامری کے زیر اثر تھا وہ صرف ایک فیصلہ نہ ہونے کا نام تھا۔ اب میرا فیصلہ ہے تو اس کا جادو نہیں ہے۔ میں نے اسٹیمر کا رخ موڑ دیا۔ ہیلی کاپٹر نیچے آ گیا۔ کوئی آواز ہے جو مجھے کچھ کہہ رہی ہے، لیکن آج میں نے ان کی زبان سمجھنے سے انکار کر دیا ہے۔ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور یہ موقع میں پہلے ہیلی کاپٹر کو نہیں دوں گا۔ ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑ گئے۔ اسٹیمر کی رفتار تیز ہو گئی۔ بہت دور ایک جزیرے پر پہنچ کر اس نے اسٹیمر کو ساحل نصیب کیا۔ پھولوں اور خطوں کے تھیلے اتار کر ایک پرسکون جگہ پر لیٹ گیا۔ سب سے پہلے پھولوں کو پلاسٹک کے تھیلے سے نکالا، انہیں سونگھا اور پیار کیا، اور اپنے پورے بدن پر ان کا لمس محسوس کیا، اور پھر آہستگی سے ایک خط کھولا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے دوسرا خط کھولا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے تیسرا خط کھولا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور وہ خط کھولتا چلا گیا۔ ان تمام خطوں میں صرف اتنا لکھا تھا کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو لکھا تھا، بیٹی نے اپنے باپ کو لکھا تھا، باپ نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا، محبوبہ نے اپنے محبوب کو لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ چیخا۔ یہ محبت کیا ہے؟ میں نے یہ لفظ آج سے پہلے کیوں نہیں سنا، کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے اپنے سامان سے چاقو نکالا اور اپنے بازو میں اتار لیا اور خون سے ایک خط پر لکھنے لگا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے چاقو سے اپنے جسم پر دوسرا زخم کیا اور دوسرے خط پر لکھا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ خفیہ پولیس نے دوسرے دن بے پناہ پھولوں اور خطوں کے درمیان اس کی لاش تلاش کی تو اس کے جسم پر زخموں کے 269 نشان تھے، اور جیب میں کورین ایئر لائن کے کسی طیارے کی تصویر تھی۔